کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسا دور آیا تھا کہ جب زمین پر ہدایت کا نور ماند پڑ گیا تھا؟ ایک ایسا دور جب شیطان نے انسان کو ایک ایسے خوفناک فریب میں مبتلا کر دیا تھا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک بہت بڑا مجسمہ کہ جس کی چمک اور ہیبت نے طاقتور بادشاہوں اور عام لوگوں کی آنکھوں پر اندھے پن کی پٹی باندھ دی تھی۔ وہ کوئی عام بت نہیں تھا، وہ بال تھا، شیطان کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار۔ لیکن یہ بال آخر تھا کون؟ اس کی پوجا کب، کیسے اور کس نے شروع کی؟ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس سرکش قوم کی طرف کیسے مبعوث کیا گیا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آج بھی بال کی پوجا ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو کہاں اور کیسے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جو صدیوں سے چھپائے گئے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کی دنیا میں بال کن ناموں اور کن شکلوں میں موجود ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کہانی بہت پرانی ہے مگر آج بھی اتنی ہی تازہ اور خطرناک کہ جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ ہزاروں سال پہلے شام کے علاقے میں، جسے آج ہم لبنان، شام اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، ایک نہایت سرسبز و شاداب علاقہ آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی، بہتے چشموں اور لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اور اسی علاقے میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا کہ جسے اس وقت کے لوگ بک کہا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن خوشحالی جب حد سے بڑھ جائے اور دلوں میں اللہ کا شکر نہ رہے تو وہاں شیطان کا داخلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس قوم کے پاس سب کچھ ہے، زمین نے سونا اگلتی ہیں، آسمان سے وقت پر بارش برستی ہے۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ اہل شہر نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بے پناہ بڑا اور خوفناک مجسمہ تعمیر کیا۔ یہ خالص سونے اور قیمتی دھاتوں سے بنا ہوا ایک دیو ہیکل بت تھا کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ روایات کے مطابق اس کی اونچائی 20 ہاتھ تھی، اس کے 4 چہرے بنائے گئے تھے اور اسے انتہائی شاندار انداز میں اونچی جگہ پر نصب کیا گیا تھا تاکہ دور دور سے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہ بال بارش برسانے والا خدا ہے، یعنی زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اسی کے غصے کی وجہ سے قحط پڑتا ہے۔ شیطان کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس بت کی پوجا اتنی بڑھ گئی کہ اس پورے شہر کا نام اس بت کی نسبت سے بدل دیا گیا۔ شہر بک کو اب بالبک کہا جانے لگا، یعنی بال کا شہر۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی لبنان میں اس شہر کا نام بالبک ہی ہے اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ لیکن بال صرف ایک سونے کا بت نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت تھی۔ مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس قوم نے یہ سونے کا بت بنایا تو شیطان اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا اور بولنے لگا۔ وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا۔ اس بت کی نگرانی اور خدمت کے لیے تقریباً 400 خادم مقرر کر رکھے تھے اور انہیں وہ لوگ انبیاء کہا کرتے تھے۔ شیطان ان 400 خادموں سے بات کرتا، اندر سے آواز آتی، میں تمہارا خدا ہوں، اور وہ سب سن کر حیران رہ جاتے۔ شیطان کوئی گمراہ کن بات ان کے دلوں میں ڈال دیتا تھا اور وہ حکم لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ صرف بت پرستی نہیں تھی، یہ شیطان کی براہ راست عبادت تھی، اور بال کی عبادت کے طریقے وہ عام عبادت جیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ ان میں انتہائی بے حیائی والے کام شامل تھے، جنسی رسومات جس میں مرد اور عورتیں مندروں میں فحش کام کیا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے زمین زرخیز ہوتی ہے۔ کچھ پتھر اور ستون خاص شکل کے ہوتے تھے کہ جو مرد اور عورت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور سب سے خوفناک، بچوں کی قربانی۔ تاریخ کے خوفناک ترین روایات میں سے یہ بھی ہے کہ بال کے پجاری معصوم بچوں کو اس بت کے سامنے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق بت کے پیٹ میں ایک خالی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں بچوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور اندر سے آگ جلا دی جاتی تھی، اور پھر بہت تیز آواز میں گانے گائے جاتے تھے، ڈھول بجائے جاتے تھے تاکہ بچوں کے چیخنے کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ وہ شیطانی رسومات تھی کہ جو صدیوں تک جاری رہیں، لیکن جب گمراہی اپنی تمام حدیں پار کر گئی اور زمین پر شرک کا اندھیرا چھا گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ پاک نے اس بھٹکی ہوئی اور سرکش قوم کی طرف اپنے ایک نہایت جلیل القدر اور عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ ان کا نام تھا حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر بالبک کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے طوفان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس پوری قوم، ان کے جابر بادشاہ اور بال کے طاقتور ترین پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قرآن مجید نے سورہ صافات میں
اس عظیم دعوت کا انتہائی خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے ان باپ دادا کا بھی، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ پر اثر اور سچی آواز جب اس معاشرے میں گونجی تو بال کے پجاریوں کے ایوانوں میں جھنجھلاہٹ پھیل گئی۔ ان کے جابر بادشاہ اور طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے سرداروں کو یہ بات کسی صورت بھی قبول نہ تھی کہ کوئی ایک شخص آ کر ان کے دیوتا کو جھوٹا کہے اور ان کی صدیوں پرانی رسومات اور رواج کو باطل قرار دے دے۔ اس وقت کا بادشاہ اور اس کی بیوی جو بال کے کٹر پجاری تھے، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے آپ کو شہر سے نکالنے اور جان سے مارنے کی سازشیں رچنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جس جھوٹے دیوتا کی طاقت پر یہ قوم اتنا غرور کرتی ہے، اس کی بے بسی آج ان کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ وہ اس سرکش قوم کے درمیان سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر ہجرت کر جائیں، اور پھر اس مغرور قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ جس نے ان کی ساری چمک دمک خاک میں ملا دی۔ بال کے پجاریوں کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ان کا مجسمہ بال بارش کا خدا ہے۔ اللہ نے اس شرک کو باطل ثابت کرنے کے لیے آسمان کو حکم دیا کہ اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو اپنی بے پناہ زرخیزی، بہتے میٹھے چشموں اور ہرے بھرے باغات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا، ایک خشک اور بنجر صحرا میں تبدیل ہونے لگا۔ 1 سال گزر گیا لیکن آسمان سے بادلوں کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہ گزرا۔ دوسرا سال گزرا، زمین پیاس سے پھٹنے لگی، چشمے خشک ہو گئے، کھیتوں میں اگنے والی فصلیں سوکھ کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ تیسرا سال آتے آتے اس پوری قوم پر ایک ہولناک قحط مسلط ہو گیا۔ وہ لوگ جن کے پاس اناج کے بھرے ہوئے گودام تھے، آج دانے دانے کو ترسنے لگے۔ ان کے جانور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب بال کے پجاری دیوانہ وار اپنے سونے کے مجسمے کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے دن رات سجدے کیے، طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے، روتے ہوئے منتیں مانی کہ آسمان سے پانی برسے، لیکن بھلا پتھر اور دھات کے بنے ہوئے بے جان بت کیا سن سکتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو اس خوفناک قحط میں تنہا نہیں چھوڑا۔ جس بستی میں انسان اور جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، وہاں اللہ نے اپنے نبی کی خوراک کا غیبی انتظام فرما دیا۔ اب آتے ہیں تاریخ کے اس اہم موڑ پہ جو 1928 میں سامنے آیا، شام کے علاقے راس شمرا میں، کہ جسے قدیم زبان میں اوگاریت کہا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو کچھ ایسی تختیاں ملتی ہیں کہ جنہوں نے بال کی حقیقت پر نئی روشنی ڈالی۔ ان تختیوں پر کنندہ کینانی اساطیر کے مطابق شیطان، جسے وہ ایل کہتے تھے، کے 2 بیٹے تھے، بال اور یان۔ بال کو زرخیزی، بارش اور طوفان کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ ان داستانوں میں بال کی جنگوں کا ذکر ہے۔ وہ یان کو مارتا ہے، پھر خود موت سے جنگ کرتا ہے، مرتا ہے اور پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ جب بال دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور یہ وہی کہانی ہے کہ جو بعد ازاں مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں سے دہرائی گئی۔ مصر میں زیوس کے نام سے، یونان میں ڈیونیسس کے نام سے، میسوپوٹامیا میں مردوک کے نام سے، اور روم میں جوپیٹر کے نام سے۔ یہ شیطان ایک ہی تھا، صرف نام، شکل اور لباس بدل کر ہر قوم کے سامنے آیا۔ جب بنی اسرائیل کنعان کے علاقے میں آئے تو وہاں کے لوگ کئی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور دیوتا تھا بال۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ کنعانیوں کی فصلیں بہت اچھی ہیں، ان کے پاس مال مویشی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی بال کی عبادت کرنے لگے، لیکن یہ سلسلہ تقریباً 1000 سال تک جاری رہا۔ کبھی وہ اللہ کے وفادار رہے، کبھی بال کی طرف مائل ہو گئے۔ اس دور میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ایزابیل۔ وہ لبنان کی شہزادی تھی اور ان کا نکاح بنی اسرائیل کے بادشاہ اخاب سے ہوا تھا۔ ایزابیل بال کی کٹر پجاری تھی۔ اس نے سامریہ میں بال کا ایک بہت بڑا مندر تعمیر کروایا اور پورے بنی اسرائیل کو بال پرستی پر مجبور کر دیا۔ جس نے بھی انکار کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی مارے جا رہے تھے، صرف حضرت الیاس علیہ السلام ہی تھے جو ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے، کوہ کرمل پر مقابلے والا واقعہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بال کے 850 پجاریوں کو چیلنج کیا، آپ اپنے بال کو پکاریں، میں اللہ کو پکاروں گا جو آسمان سے آگ بھیجے گا، وہی سچا خدا ہے۔
بال کے پجاری صبح سے لے کر شام تک چیختے رہے، اپنے جسم زخمی کرتے رہے، مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور ان کی قربانی کو بھسم کر دیا گیا، اور یہ دیکھ کر پوری قوم نے کہا اللہ ہی برحق ہے اور بال باطل ہے۔ لیکن ملکہ ایزابیل نے حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف دوبارہ سازش شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلنا پڑا۔ بال کی پرستی صرف شام اور کنان تک محدود نہ تھی، یہ جزیرۃ العرب تک بھی پہنچی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عامر بن حی جو قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار تھا، جب بیمار ہوا تو اسے بتایا گیا کہ شام میں ایک دیوتا ہے جو شفا دیتا ہے۔ وہ شام گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں سے ایک بت حبل لے کر مکہ آیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ بت اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بت کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس بت میں بھی شیطان داخل ہو گیا اور لوگوں سے بات کرنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ صدیوں پہلے بال کے بت میں ہوا تھا۔ اور پھر وہ واقعہ کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر، جب عبد المطلب نے زمزم کھودنے کے دوران قریش کی مخالفت دیکھی تو نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے جو قرہ نکلا وہ عبداللہ کا نام تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی والد کو اس قربانی سے بچا لیا۔ 100 اونٹوں کے فدیے سے حضرت عبداللہ بچ گئے تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ فتح مکہ کا دن کعبہ سے 360 بت توڑ دیے گئے تھے۔ حبل بھی انہی میں شامل تھا۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا آج بھی بال کی پوجا ہوتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر گمراہ ہوئے تو بال کی پرستش، اس کی پوجا دوبارہ سے پھیل گئی تھی۔ اور آج بال کا کوئی بت سونے کا مجسمہ تو نہیں ہے۔ آج بال ایک نظام ہے، ایک خفیہ طاقت۔ آئیے آپ کو کچھ حقائق بتاتے ہیں۔ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں ایک جگہ ہے جسے بوہیمین گروہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال دنیا کے طاقتور ترین لوگ، صدر، وزیر، کاروباری رہنما، فلم سٹارز اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں 40 فٹ اونچا ایک الو کا مجسمہ ہے اور وہ اس مجسمے کے سامنے شیطانی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہ الو دراصل بال کی علامت ہے۔ دوسری بات، جیفری ایپسٹن کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ ایپسٹن فائلز دنیا کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل۔ جیفری ایپسٹن کے بینک اکاؤنٹس میں سے ایک اکاؤنٹ کا نام تھا بال۔ اس کی فائلوں میں معصوم بچوں کو ذبح کرنے اور ان کا گوشت کھانے کے واقعات ملے ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی توہین کی تصویریں بھی انہی فائلوں میں شامل تھیں۔ ادھر 1966 میں ایک شخص نے چرچ آف شیطان قائم کیا۔ اس نے شیطانی بائبل لکھی۔ آج اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ اور چوتھا سب سے بڑی حقیقت، ایران میں بال کا بت جلایا گیا۔ چند دن پہلے ایران کی سڑکوں پر لوگوں نے بال کے بت کو آگ لگا دی۔ یہ لوگ پاگل نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ آج بھی دنیا کی طاقتور ترین خفیہ تنظیمیں بال کی پوجا کرتی ہیں۔ آج بال کی پوجا کھلے عام نہیں ہوتی، لیکن اس کی علامات ہر جگہ موجود ہیں۔ ایک آنکھ کا نشان، یہ بال کی علامت ہے۔ آپ اسے ہالی ووڈ فلموں میں، میوزک ویڈیوز میں، یہاں تک کہ ڈالر کے نوٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سینما اور میوزک انڈسٹری آج کے بال کے پجاری فلموں، گانوں اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بے حیائی، فحاشی، شراب، جنسی آزادی، یہ سب وہی چیزیں ہیں جو ہزاروں سال پہلے بال کے مندروں میں ہوئی تھیں۔ آج کا بال ہمارے موبائل فونز، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں کو، ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ شیطان نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے۔ اب وہ کسی سونے کے مجسمے کے سامنے سجدے نہیں کرواتا، اب وہ انسان کو خود اپنا خدا بنا دیتا ہے۔ کل انسان کے سامنے بال کا بت تھا اور اسے بچانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کی سچی آواز تھی۔ آج ہمارے سامنے یہ طاقتور خفیہ شیطانی قوتیں ہیں اور ان کے بچھائے ہوئے فریب کا جال۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اللہ کی آخری اور مکمل کتاب۔ آج ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آخری نبی کی روشن تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ بال صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بال ایک نظام ہے، ایک سوچ ہے، شیطان کا وہ پرانا ہتھیار جو آج بھی انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج جب آپ فلم دیکھتے ہیں
گانا سنتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ شیطان کے پجاری آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھا، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانا، آپ کے دل سے آخرت کا خوف نکالنا، آپ کو شیطان کا غلام بنا دینا۔ لیکن آپ کے پاس سب سے طاقتور ہتھیار ہے قرآن، آپ کے پاس سب سے بڑی پناہ ہے اللہ، اور آپ کے پاس سب سے بہترین راستہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر فریب سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، آمین۔